الرحیم، کرسمس پر مبارکباد دینا یا کرسمس کی تقریبات میں شرکت کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ سوال آیا ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کر دوں، کوئی بھی غیر مسلم کی مذہبی تقریبات ہوں، دیوالی، ہولی، ہندوؤں سکھوں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی یہ کرسمس ڈے ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنم دن مناتے ہیں۔ کرسمس ڈے 25 دسمبر کو جو منایا جاتا ہے، یہ دن عیسائی اپنے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونے کا دن مناتے ہیں، اور یہ پیدا ہونا اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یعنی اس دن وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہ خوشی مناتے ہیں۔ اب ہم اپنے عقیدے پر آتے ہیں۔ اسلام میں بلکہ صحیح عقیدہ جو ہے اسلام میں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، آپ نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کی اولاد ہے، نہ اللہ سے کوئی اولاد ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ تو جب یہ ہمارا عقیدہ ہے تو ہم کسی بھی اسلامی نقطہ نظر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر حدیث سے، صحابہ سے، ائمہ سے سب اجماع اس بات پر کہ کسی بھی غیر مسلم کی تقریب میں شرکت نہیں کرنی، مذہبی تقریب میں، اور کسی بھی غیر مسلم کی مذہبی تقریب جو ان کی مذہبی تقریب ہے اس میں شرکت نہیں کرنی۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کی مذہبی تقریب کی مبارکباد نہیں دینی۔ اور یہ ان کے مطابق کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمیں بھی تو عید پر عید مبارک کہتے ہیں، تو ہم ان کی عید پر عید مبارک کہتے ہیں۔ یہ کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ ہم ان کی وہ ہمیں اگر عید پر عید مبارک کہتے ہیں تو وہ سمپل عید پڑھی ہے، ہم نے گاڈ کی عبادت کی ہے، ہم نے گاڈ کے ساتھ شرک نہیں کیا۔ ممکن ہے ان کے مذہب میں ہوگا بھائی، وہ دے لیں، لیکن ہمارے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی بھی غیر مذہب کی مذہبی تقریب میں جائیں یا ان کو مبارکباد دیں۔ ہمارے اندر بھی جیسے مرزائی وغیرہ ہیں، گمراہ فرقے ہیں، ان میں بھی احتیاط کریں۔ یہ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ گناہ گار بھی ہوں گے اگر غیر اسلامی لوگوں کو آپ مبارکباد دیتے ہو غیر اسلامی تقریب میں یا شریک ہوتے ہو، گناہ گار بھی ہوتے ہو، اور اس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ صحبت یا وہ سوسائٹی جو ان کے عقائد ہیں وہ آپ بھی اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے گمراہی بھی ہو سکتی ہے، گناہ گاری کے ساتھ گمراہی بھی مل سکتی ہے، اس لیے اپنے آپ کو اور بچوں کو ایوائڈ رکھیں۔ اس کے علاوہ غیر مسلم کے ساتھ آپ کھانا کھا سکتے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا، حلال کھانا، حرام پکا ہوا نہیں، حلال کھانا غیر مسلم سے کھا سکتے ہیں۔ ان کی ہاں کوئی شادی ہے، آپ کو بلاتا ہے، آپ کے تعلق ہے، جا سکتے ہیں۔ ان کی کوئی مرگ ہے، ان کے افسوس کی جگہ جا سکتے ہیں، لیکن ان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ آپ اس کی ہر خوشی غمی میں جائیں گے، آپ اس کے ساتھ معاملہ سارے کر سکتے ہیں۔ صرف مذہب کا معاملہ جب آتا ہے وہاں احتیاط کرنی ہے، کیونکہ مذہب بڑا سیکرٹ مسئلہ ہے، اس سے عقائد میں ذرا بھر بھی نقصان ہو گیا تو آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ فتن دور ہے، میڈیا سارے لوگ یہ رولا ڈال رہے ہیں کہ یہ ہمارا۔ ایک دوسرا سوال تھا قائد اعظم کا ڈے جو منایا، بس کسی نے نہیں منایا، کل منایا بھی ہوتا تو قائد اعظم کے فرمان ہی سنا دیتے، بس لگڑ بگڑے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے ان سے، ہاں جی، لکڑ بگڑے جو کھا جاتے ہیں، مجھ بھی کھا جاتے ہیں، شیر بھی کھا جاتے ہیں، وہ لوگ نہیں تو کوئی دوسرے جانور ہوتے ہیں نا، وہ کچھ چیز کھا سکتے ہیں، کچھ نہیں بھی کھا سکتے، یہ سارا کچھ کھا جاتے ہیں لکڑ بگڑے۔ تو قائد اعظم نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان کی حکومت جب بنی پاکستان تو اس میں نظام قانون کیا ہوگا، یعنی کس طرح آپ نظام قانون بنائیں گے؟ یہ تاریخ کی بدقسمتی ہے کہ پہلے 5-6 سال ہم نے قانون بنایا ہی نہیں تھا، انڈین قانون پہ چل رہے تھے، پھر کچھ ہم نے انگریزی قانون لیے، اور آج بھی 65% انگریزی قانون ہے ہمارے اندر، اسلامی ابھی بھی نہیں۔ باہر قائد اعظم نے فرمایا، یہ ان کا فرمان جو آن دی ریکارڈ ہے وہ سنا رہا ہوں، جب ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان جو آپ نے بنایا ہے اسلامک اسٹیٹ، اس میں قانون کیا ہوگا؟ اس نے کہا اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمانوں کا طرز حکومت اور ان کا آئین 1300 سال پہلے کا بنا ہوا ہے۔ قائد اعظم نے کہا وہ ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب قرآن ہے،
ہمیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، 1300 سال سے ہمارے پاس آئین قانون بنا ہوا ہے، ہمارے پاس ہم تو اس کے مطابق رہیں گے، اور یہ ایسا آئین ہے قرآن کا جو قیامت تک کے لیے ہے۔ اور گرچہ یہ فرمان تھا، ان کی خواہش تھی، کوشش تھی، لیکن ہم نے یا بعد والے لوگوں نے اس پہ کوشش نہیں کی۔ پاکستان بنانے میں بھی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کرتے تھے نا، مگر وہ ہم نہیں کر سکے۔ اب ہم سیکولر یعنی غیر مسلموں کے قبضے میں ہیں۔ آزاد پاکستان نہیں، مقبوضہ پاکستان ہے، چاہے وہ اپنے ہی حکمرانوں کے ذریعے یا ان کے۔ اللہ تعالیٰ آزاد کرے۔